حدیث نمبر ہے 652۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ ان کا لڑکا حالت نزا میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا جنازہ کفن غسل اور یہ سب کچھ سکھایا تھا ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو۔ ہجرت کے بعد مدینہ آ کے کچھ عرصہ بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے، اپنی بیٹی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا میری اس بیٹی نے اللہ کے دین کی راہ میں بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بیٹیاں ویسے بھی بہت قربانیاں دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، سہارا بن رہی ہوتی ہیں، اور اگر بیٹے نہ ہوں، بھائی نہ ہوں، یعنی کہ پھر تو اور بھی زیادہ اپنے ماں باپ کا احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ بڑی بیٹیاں یعنی بڑی بہنیں، ان کا خاص احترام کیا کریں، خاص خیال رکھا کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی بہن تو ماں بجائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو سنبھال لیا کرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ماں بھی دنیا سے رخصت ہو جائے کسی کی، تو بڑی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ جگہ لے لیا کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی جو ہیں وہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کا لڑکا جو ہے وہ حالت نزا میں ہے، آپ تشریف نہ لے گئے، یعنی آپ نہیں گئے بلانے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ حالت نزا میں ہے، یعنی آپ کے جانے سے کیا ہوگا۔ اور دوسرے یہ وجہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھنے سے رک رہے تھے کہ نہ دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے اپنی اولاد اور اس کی اولاد کے صدمے انسان کے لیے بہت مشکل سے برداشت ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا۔ یہ الفاظ بھی ہیں، ہمیں یاد ہونے چاہیے جب کسی کا کوئی اولاد، بیٹا یا کوئی قریبی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس سے تعزیت کرنے کا جو مسنون طریقہ اور الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنا ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ لے لے گا، وَلَهُ مَا آتَا، جو دیا وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے دیا اسی نے لے لیا، وَكُلُّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے یا ہر ایک شخص کا وقت مقرر ہے، فَلْتَصْطَبِرْ، پس تو صبر کر، وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی امید رکھ، یعنی یہ کہہ کر آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ جی یہ الفاظ کچھ یوں ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصطبر ولتحتسب۔ تو یہ ہمیں بھی خواتین سے تعزیت کرتے ہوئے الفاظ دہرانے چاہیے، ہمیں آنا چاہیے، اگلے بندے کو بھی ہمارے ہاں ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں خود بھی الفاظ کا نہیں پتہ ہوتا، تو پھر بھی کوشش کریں، ہم سکھائیں گے سیکھیں گے تبھی معاشرے میں رائج پائیں گے نا، اگر پہلے نہیں آ رہا تو ہم بھی نہ سیکھیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں اگر سعادت مل رہی ہے سیکھنے کی تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے اور یہ کہنا بھی چاہیے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے، یعنی آپ کی جو بیٹی تھی، انہوں نے دوبارہ اس آدمی کو آپ کے پاس بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ بس آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ سارے ان میں سے زیادہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کے قاری تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے، چند اور صحابہ بھی تھے۔ جب وہ سب وہاں پہنچے تو وہ صاحبزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت ان کا آخر وقت تھا اور اس کی جان تڑپ رہی تھی، اور جو راوی ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اسامہ نے کہا تھا وہ اس طرح تڑپ رہے تھے گویا لڑکتی ہوئی مشک جس میں پانی بھرتے ہیں وہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہنے لگیں۔ دراصل یہ تھی وہ اصل بات جس کی وجہ سے آپ تشریف لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، کہ آپ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ صدمہ کے نواسہ رسول کی روح پرواز کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یعنی آپ کے پاس لا کے اس کو رکھ دیا گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی، تو یعنی اس طرح وہ تڑپ رہا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسے وقت میں کوئی ساتھ دینے والا، حوصلہ دینے والا ہو، ظاہر ہے بیٹی کے لیے صدمہ تھا اس لیے باپ کو بلا رہی تھی، آپ آ جائیں، تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ گھر میں اگر اکیلی خاتون ہو اور کوئی گھر سے دنیا سے رخصت ہو رہا، اس کی کیفیت بہت مشکل ہوتی ہے، اسی لیے وہ بیچاری ہمسائی کو یا کسی کو بلا کے لا رہی ہوتی ہے کہ جلدی آ جاؤ ہمارے گھر میں، یعنی اس سے نہیں سنبھلا جا رہا ہوتا، خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، میت کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی پہ کوئی ایسا لمحہ خدا نہ خواستہ ہمسایوں میں، آپ کے رشتہ داروں، عزیز و اقربا میں آ جائے تو آپ کو پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ اختلافات دنیا میں جیتے جی بہت سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لمحات میں پہنچنا چاہیے۔ اس کا سبق ہمیں عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے سے بھی ملتا ہے کہ میرے نبی نے ساری مخالفتوں کو ایک طرف رکھ کے یہ دیکھا کہ اب دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا،
تو وہاں پہنچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی سالوں سال کی ناراضگیاں بھی بھلا دی جاتی ہیں، جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے انسان، تو یہ ہمارے نبی کا اسوہ بھی ہے۔ اور اس وقت میں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار نہ پہنچے نا کوئی ایک بھی، تو دل میں قلق رہتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی نا جب تکلیف کے وقت مجھے حوصلہ دینے، یہ لوگ نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو اس وقت میں آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ بھی انسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ تو اس لیے ان لمحات میں ضرور اپنوں کا ساتھ دیں، اپنے ہمسائے ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے بستی والے جاننے والے ہوں، ان لمحات میں آپ کو تنہا، ہاں خوشیوں میں کوئی بلائے تو جائیں، لیکن دکھ کے موقع میں آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سارے اختلافات، ساری پریشانیاں گھر والے نہیں بھی مان رہے تب بھی منا کے لے جائیں، کہ پریشانی اپنی اختلافات بعد میں شروع کر لیں گے اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں نبی کا اسوہ ملتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جان کنی کا وہ جو کیفیت تھی نبی پاک سے بھی برداشت نہ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت میں حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یہ کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رحم دل ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کا، آپ کو ہوتا ہے ہمسایہ کوئی ایسے ہی اجنبی فوت ہو جائے ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوتی، جو اپنا کوئی فوت ہو جائے تو ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم دل ہوتا ہے اللہ بھی اس پہ رحم کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا اللہ کے رسول آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رونے سے نہیں بلکہ نوحہ بیان کرنے سے منع کرتا ہوں، یعنی گریبان چاک کرنا اور سر میں خاک ڈالنا جو دور جاہلیت کی یعنی رسمیں تھی اس سے منع کرتا ہوں، لیکن رونے سے نہیں۔ رونا تو آ ہی جاتا ہے، جب دل پہ چوٹ پڑے تو آنکھوں نے تو برسنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی فوت ہو تو رونا کیسے، واویلا نوحہ نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے آداب کا، اچھا جی۔ تو دکھ کا اظہار کرنا ہے وہاں پہ بھی ہمیں آداب سکھا دیے گئے ہیں۔